اسپیک ٹرسٹ ایک NGO ہے, ایک ادارہ ہے, اس کے CEO ہیں شہباز اکبر چودھری صاحب, ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اور یہ ادارہ ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جو کہ ہیموفیلیا سمیت دیگر جان لیوا امراض پر آگہی پیدا کرنے, ان امراض میں مبتلا افراد کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خاص طور پہ کام کر رہا ہے. خوش آمدید کہیں گے آپ کو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تصور بہت مہربانی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے زیادہ واقفیت بھی نہیں ہے لوگوں کو. ایسا ہی ہے. تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں کہ ہم تھیلیسیمیا کے بارے میں سنتے ہیں, ہیموفیلیا اور یہ آپس میں کچھ ملتی جلتی بیماریاں ہیں. ایک طرح سے دونوں بلیڈنگ ڈس آرڈر کی لسٹ میں آتے ہیں, اور دونوں کے چونکہ ٹریٹمنٹ میں بہت فرق ہے. اور ابھی کل ہی میرا ایک ایونٹ تھا جس میں نے پورے ملک سے ایکسپرٹس بلائے ہوئے تھے, اور ساتھ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اگر ہم چاہیں کہ ہیموفیلیا کو پاکستان سے ایریڈیکیٹ کر دیں, ختم کر دیں, تو کیا کیا اسٹریٹجیز, کیا کیا حکمت عملی ہمیں لگانی پڑے گی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو سپریٹلی سمجھیں, کیونکہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے, ڈائگنوسس, ہر ایک چیز بلیڈنگ ڈس آرڈر ہونے کے باوجود بہت سارے فرق ہیں. تو اس لیے اس کی جو ہے نا, اس کو ایک الگ سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور چونکہ تھیلیسیمیا فیمس زیادہ ہے, ہاں, تو پھر یہ جو ہے نا, یہ اتنا فیمس بھی نہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں. حالانکہ اگر یہ بیماری بھی پیدائشی طور پر لاحق ہوتی ہے. پیدائشی طور پہ, اور یہ ایک طرح سے ماں باپ سے بچوں میں پھیلنے والی بیماری ہے. اور اگر ماں باپ بر وقت اپنا ٹیسٹ کرا لیں گے شادی کرتے وقت یا بچوں کی پلاننگ کرتے وقت, تو وہ اس کو اپنے بچوں تک منتقل ہونے سے روک بھی سکتے ہیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ بیماری جو کہ بہت ریئر بات ہے کہ زیادہ تر لڑکوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اور لڑکیاں جو ہیں, بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اس کی پیشنٹ بن جائیں, ورنہ مور دین 90% لڑکیاں اس کی جو ہے کیریئر ہوتی ہیں. تو لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اس کے پیشنٹس ہوتے ہیں, اور وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی مشکل زندگی ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی تقریباً تھوڑے دن پہلے, پچھلے ہفتے میں پنڈی میں تھا, پشاور روڈ کے بالکل ساتھ ایک چھوٹی سی کچی آبادی, چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ ریفیوجیز بھی رہ رہے ہیں, وہاں پہ KP سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے ادھر آ رہے ہیں وہ لوگ بھی رہ رہے ہیں. ایک باپ سے میں ملا جو کہ کریم جو رائڈ موٹر سائیکل پہ ڈیلیوری سروس دیتا ہے ایک طرح سے. اب اس کی آمدن ہے 24,000. اب اس بیماری کا سب سے ہلکا علاج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کو چوٹ لگے گی, آپ اس کو اٹھا کے اس کو آپ ہسپتال لے کے جائیں گے, اور اس کو فوری طور پہ وہ فیکٹر لگائیں گے, جو مسنگ فیکٹر اس کی باڈی میں مسنگ ہے وہ اس کو لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ دوسرے انسانوں سے نکالے گی پروڈکٹ ہے. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی, اب اول تو سارا وقت جو پیرنٹس ہیں وہ گھر پہ ہوتے نہیں, اور وہ جو بچہ ہے وہ سارا وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جو میرا بچہ ہے وہ گر نہ جائے. انہوں نے اپنے بچے کو 2 پجامے اور اوپر شلوار قمیص پہنایا ہوا تھا, تاکہ اگر وہ گرے تو اس کا خون نہ نکلے, چاہے موسم کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو. دیکھ لیں. اور چھوٹا سا بچہ ہے. میں اس بچے کو جب دیکھا تو میں بہت ایموشنل اور جذباتی ہو گیا, کیونکہ وہ جو بچہ تھا اس کی عمر تقریباً 2-3 سال تھی. اللہ اکبر. اور وہ لنگڑا رہا تھا, چونکہ اس بیماری میں گھٹنوں سے خون نکل آتا ہے, کیونکہ گھٹنے رگڑ کھاتے ہیں آپس میں سارا وقت, تو وہاں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس کے ماں باپ اس کو کھیلنے سے منع کر رہے تھے. اب ایک بچے کے لیے, وہ بھی لڑکے کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ کھیل کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. بہت مشکل ہے, ہم تو بیٹھ نہیں سکتے لڑکے ہونے کی, اور چھوٹا لڑکا. اور وہ, اچھا, جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت محرومی کا ایک احساس ہوا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے بچوں سے کمپیئر کر رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا. جو مجھے فیلنگ آئی کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں, وہ بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, اور میں بھاگ دوڑ نہیں سکتا, چونکہ اگر میں بھاگا تو مجھے چوٹ لگ جائے گی. تو کئی طرح کی احساسی کمپنیوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے. بہت سارے. شہباز صاحب, یہ بھی فرمائیے گا, نارملی کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایوریج عمر کیا ہوتی ہے ان بچوں کی؟ نہیں, اگر تو بہت اچھی بات کی آپ نے, چونکہ ایوریج عمر کی جو بات ہے نا, اگر تو سب سے لویسٹ لیول ٹریٹمنٹ پہ جاتے رہیں گے تو آف کورس پھر ان کی عمر لمبی نہیں ہوگی. وہ پھر جیسے ہی ٹین ایج میں پہنچیں گے, تھوڑے سے بڑے ہوں گے, وہ اس میں ان کی عمر اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. ان کے جو گھٹنے ہیں اس سے معذور ہو جائیں گے, اور جب وہ معذور ہوں گے تو آف کورس پھر اس سے لائف اور بھی ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے. مسائل. اچھا, لیکن اگر ان کو ٹاپ آف دی لائن بیسٹ اسٹینڈرڈ آف کیئر ٹریٹمنٹ اگر ملے, جو کہ بہت مہنگی ہے, یعنی کہ ہمارے ملک میں مہنگی ہے, ہمارے نہیں, پوری دنیا میں تو بہت زیادہ ہی مہنگی ہے. ہمارے ملک میں پھر سستی ہیں. ہمارے ملک میں دوائیاں مل جاتی ہیں جو کہ 12-15 لاکھ سے شروع ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ سالانہ 12-15 لاکھ روپے سالانہ علاج ہے. اتنا مہنگا اس کا علاج ہے, اور ایک بچے پہ یہ خرچہ ہے سالانہ, اور وہ بھی وہ بچہ جو کہ سب سے چھوٹا ہے.
اچھا اس کے جتنا بعد کم سن ہے جتنا کم عمر ہے، اب جیسے جیسے اس کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو اتنی دوائی اس کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے. بچپن میں ہم ایک پیناڈول کھاتے تھے، بعد میں ہم 2 کھانا شروع ہو گئے، ایسا ہی ہے نا. تو آپ کی جو کنزمپشن ہے، جو ایم جیز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. اب یہ سب سے کم علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر یہ علاج ملتا رہے تو پھر ان کی زندگی عام لوگوں کی طرح ہی ہوتی ہے. آلموسٹ تھوڑی بہت کم زیادہ ہو جائے اتنا فرق نہیں پڑتا. 10 سال کا ایک لوگوں نے ایوریج نکالا ہوا ہے کہ 10 سال شاید کم ہو جائے. لیکن اگر ٹاپ آف دی لائن ملتی رہے دوائی تو پھر ان کو لائف ایکسپیکٹنسی بالکل نارمل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 24,000 کمانے والا وہ موٹر سائیکل کا ڈیلیوری والا انسان جس کے 24 میں سے پہلے ہی 8 سے 12,000 روپے اپنے بچے کو کئی دفعہ اسپتال جانے پہ لگ رہے ہیں، وہ بندہ جب تک 12-15 لاکھ تک پہنچے گا اس کے 10 سال گزر جائیں گے اتنے پیسے اکٹھے کرتے کرتے. اب آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ سرکاری سطح پر یہ علاج مفت نہیں ہے. یہ سرکاری سطح پر ریئر ڈیزیز ہے، اس کے باوجود مفت نہیں ہے، بالکل بھی مفت نہیں ہے اور ہونا چاہیے. اور کل ہی میں نے منسٹری آف ہیلتھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو صحت انصاف کارڈ اور دوسرے کارڈوں میں ڈالیں. ان کارڈز پہ نہیں ہو سکتا تھا یہ علاج؟ ابھی نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے. پچھلی حکومت نے بڑے دعوے کیے اس حوالے سے کہ جناب ہم نے یہ بہت ساری بیماریاں نہیں ہیں اس کے اندر، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ حکومت کور نہیں کر رہی. حالانکہ آپ دیکھیں تو انسان کا یہ ہیومن رائٹ ہے. ہماری حکومت کس چیز پہ پیسے لگا رہی ہے؟ ہماری دنیا کی تمام حکومتوں کے سمیت ہماری حکومت بھی جان لینے والی چیزوں پہ زیادہ پیسے لگا رہے ہیں اور جان بچانے والی چیزوں پہ کم پیسے لگا رہے ہیں. یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے جو کہ میں نے اپنے انالیسس سے اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ دنیا کے بجٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو دنیا مرنے مارنے پہ تلی ہوئی ہے. دنیا بس خون خرابہ کرنا چاہتی ہے. ماشاء اللہ آپ یقیناً ایسے ماحول میں امید کی کرن ہے. آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اب یہ جاننا چاہیں گے کتنے عرصے سے یہ کار خیر آپ کر رہے ہیں اور کس حد تک آپ مدد پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. 2009 سے تو میں والنٹری کر رہا تھا اور ادارہ میں نے 2018 فروری میں بنایا. اسپیک ٹرسٹ جب بنا تو اسپیک ٹرسٹ نے یہ کیا کہ انسان کی جو مکمل ویل بینگ ہے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور ہیلتھ جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. مثال کے طور پہ ہم صرف دوائی نہیں دیتے انسان کو، اس کو اگر ہسپتال آنے جانے کے لیے خرچہ چاہیے وہ ہم اس کو دیتے ہیں. اگر وہ ہسپتال آ جا نہیں سکتا ہم اس کے گھر تک جاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی فیملی کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر وہ سیڈ ہے اور اداس ہے اور ڈپریس ہے ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اگر اس کو فزیو تھراپی چاہیے اس کی کورس ادا کرتے ہیں تاکہ ایک ٹرینڈ پروفیشنل اس کے گھر پہ جا کے اس کی فزیو تھراپی کرے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ان مریضوں کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں کرتے. ہم تھوڑا سا مریضوں کو دوائی دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کسی نہ کسی امپلائمنٹ یا جاب میں لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ خود افورڈ کرے، بلکہ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے آس پاس والے لوگوں کی بھی. اور یہ ٹرو ڈیولپمنٹ ہے. یعنی کہ میں تو آج کل جو جتنے دسترخوان لگ رہے ہیں، آج تو صحت مند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو جاب نہیں ملتی ہے. نہیں تو اس کے لیے ہم پروجیکٹس ایسے ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ خاص طور پہ ایسے مریضوں کو امپلائی کریں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں جو کہ زیادہ فزیکلی ڈیمانڈنگ نہ ہوں. چونکہ اگر ان کو فزیکلی ڈیمانڈنگ ایکٹیویٹیز میں ڈالیں گے تو ان کی کہیں نہ کسی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑا سا پہلے میں کراچی گیا اور ہر چوک پہ میں نے دیکھا کہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور بڑھ چڑھ کے اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اور کہ ہم نیکی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. حالانکہ بھوک کا علاج کھانا نہیں ہے، بھوک کا علاج ہے روزگار، جس سے عزت دار کھانا وہ خود کھائے گا. ایک ٹائم کھانا کھلائیں گے، وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، وہ بات ختم ہو جائے گی ادھر ہی. ہمارے ملک میں ایک وسیع پیمانے پہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. جو سیم پیسہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، جو سیم پیسہ لوگوں کو نوکریاں دلانے میں، لوگوں کی ایک اس طریقے کی ڈیولپمنٹ ہوتی کہ ان کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہماری مدد کی جا رہی ہے. اگر ان کو فیل ہوتا بھی تو ان کی مدد ویسی ہوتی کہ دوبارہ ان کو آپ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. لیکن یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں نا پاکستان میں، اور جس طریقے اب تک کتنے افراد کو آپ روزگار فراہم کر چکے ہیں؟ بہت سارے. اور ہمارے ایون ایک جگہ پہ ایچ آئی وی کے مریض جن کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، جن کو کوئی سلام نہیں کرتا، ان کے لیے ہم نے ایک بزنس شروع کیا ہوا ہے کے پی میں. اور وہ چھوٹا سا ایک ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں. اور مطلب اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ہم لوگوں کو انگیج کرتے رہتے ہیں. اور ابھی ہیموفیلیا کے لیے ہم بنا رہے ہیں
کال سینٹر ٹائپ چیز جس میں ان کو ادھر ادھر چونکہ ریسٹورنٹ میں ذرا موومنٹ ہے, ڈیمانڈنگ ہے فزیکلی پھر بھی تھوڑا سا, لیکن ہیموفیلیا کے لیے بالکل الگ سیٹ اپ بنا رہے ہیں. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں آف کورس وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں, ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. چونکہ یہ جو لوگ ہیں اگر ان کو مدد نہیں ملی, میں آپ کو ایک کیس بتانا چاہتا ہوں پشاور کا. تقریباً 2 ہفتے پہلے میں ادھر گیا. ان کے جو صاحب ہیں ان کے 2 بچے ہیں, ایک فیمیل ایک میل, اور ان کو SMA کی بیماری ہے, اسپائنل مسکولر ایٹروفی. جی اچھا, وہ بیماری میں ہوتا ہے کہ مزوری بڑھتی رہتی ہے اور آپ آہستہ آہستہ آپ کی پوری باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے. اللہ. ایک بچی جس کی عمر 12-13 سال ہے, وہ میکسیمم جو ایکٹیویٹی کر سکتی ہے وہ پینٹنگ بنا سکتی ہے, کیونکہ اس کے ہاتھ تھوڑے تھوڑے ہلتے ہیں. اگر اس کو دوائی نہیں ملی اگلے 1-2 سال کے اندر یہ موومنٹ بھی ختم ہو تو جائے یہ موومنٹ ختم ہو جائے گی. میں خود پینٹنگ بناتا ہوں, میں شاعری بھی لکھتا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کتنا پینفل کتنی ایموشنل بات ہے کہ اگر آپ چونکہ پینٹنگ سے آپ ایکسپریس کرتے ہیں, اور وہ بچی جو ویل چیئر کے اوپر ہے اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی بات کسی کو بتانے کا, چونکہ وہ باہر نہیں جا سکتی, اسی طرح کرے گی کچھ بھی نہیں, رنگوں کی صورت. یہ ارجنٹ صورتحال ہے جس میں روزانہ اٹھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہر دن ضائع ہو رہا ہے. اور وہ بچے, ایک بچہ نہیں ہے, یہ سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں جو ڈسیبل ہو سکتے ہیں ہیموفیلیا کی وجہ سے, SMA کی وجہ سے. اور میں سوچتا ہوں کہ آج کا دن کاش کوئی جان بچ جائے, آج کا دن کاش کوئی جان بچ جائے. ہم بہت ساری بڑی کمپنی سے فنڈ لیتے ہیں, اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ہمیں لانگ ٹرم فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کے باقی عوام کو ساتھ نکلنا پڑے گا, ویسے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پہ ان کو ان چیزوں سے توجہ اٹھانی پڑے گی جو کہ ٹیمپریری ریلیف ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہیموفیلیا کے علاوہ بھی دیگر امراض کی روک تھام کے لیے جی سر بالکل, ہیموفیلیا, SMA, ہیپاٹائٹس B, ہیپاٹائٹس C, HIV, سفلس, یہ ابھی موٹی بیماریاں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ TB پہ تھوڑے سے میں کام کرنے والے. تو یہ ساری بیماریوں کے لیے مختلف گروپس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو عرض کی جو ان کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جی. ایک بچے سے ملا میں پنڈی میں, اور وہ بچے سے میں نے پوچھا, پشاور میں ملا, میں نے اسے پوچھا کہ اچھا آپ کا بیٹا ہیرو کون ہے, آپ کیا ہے, آپ سب سے بڑا خواب کیا ہے. اچھا, وہ ڈسیبل بچہ تھا اور اس کو کرکٹ کا شوق تھا. اللہ. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے, مجھے میرا ہیرو جو ہے نا وہ ہے حارث رؤف. تو اب میں بھی کرکٹ کھیلی, آپ نے بھی کھیلی ہوگی ضرور. تو مجھے بہت فیلنگ آئی کہ یار یہ تو بڑی سیڈ بات ہے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر ہم اس بچے کو حارث رؤف سے ملوا دیں. اچھا, پھر میں نے اس سے حارث رؤف تک کے کنیکشن وغیرہ نکلوا کے ان تک بات کی, اور وہ مان بھی گئے. اور ابھی اگلے 1-2 دن بعد ان کے ساتھ میٹنگ ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ بچہ جب حارث رؤف سے ملے گا, اس کے تاثرات کیا ہوں گے, کیا پتہ اس کے اندر ایک نئی انرجی آئے, ایک کوئی نئی ایموشنز آئیں جو اس کے اندر سے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر دیں, کوئی ایسا معجزہ ہو جائے. دوائی تو اس کو دینی پڑے گی, لیکن کیا پتہ اس کی ول پاور تھوڑی بہتر ہو جائے, اس کی ایموشنل اسٹیٹ تھوڑی بہتر ہو جائے. سو ایسی پازیٹیو باتیں بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہم جانتے نہیں ہیں. بالکل آپ نے 100% صحیح. ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے, علاج تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے, لیکن بچا جا سکتا ہے. اور اس بچاؤ میں آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں میڈیا تو ابھی دیکھیں, جیسے انڈیا میں پولیو ختم کیا میڈیا کے ذریعے, اور امیتابھ بچن کو انہوں نے ہائر کیا اس کیمپین کے لیے خاص طور پہ, اور پولیو ختم ہو گیا. ہمارے ملک میں ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا. میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ جب تک آپ صبح اٹھ کے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑتے نہیں ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا دن شروع ہوا ہے یا نہیں. چونکہ آپ کو موبائل چاہیے, آپ واش روم جا رہے ہیں آپ کو موبائل چاہیے, آپ جو کام کریں سب سے پہلے لوگ موبائل پکڑ رہے ہیں. موبائل پہ کیا ہے, میڈیا ہے, سوشل ہے یا ڈیجیٹل ہے یا نیوز پیپر یا جو بھی ہے. ہماری زندگی میڈیا کے بغیر انکمپلیٹ ہے. میڈیا کے اتنا انفلوئنس آ چکا ہے ہماری لائف میں. تو آپ نے جو پریونشن کی بات کی, یہ میں کہتا ہوں ٹریٹمنٹ سے 10,000 گنا بہتر ہے. کیونکہ ابھی میں ادھر آیا ہوں. آپ سے اگر رابطہ کرنا چاہیں ہمارے ناظرین و سامعین, کس طرح آپ سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ کن شہروں میں آپ یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہم تو پورے پاکستان میں یہ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ بچے بیمار ہوتے ہیں اور وہ لوگ, ہماری ویب سائٹ ہے speak.org.pk, وہاں سے جا سکتے ہیں, یا فیس بک پہ facebook.com/speak-trust اسلام آباد لکھیں گے, وہاں سے آ جائے گا. یا ویسے گوگل پہ لکھیں اسپیک ٹرسٹ, تو ہماری ویب سائٹ سب کچھ آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا. آپ آرام سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب ہمارے دروازے کھلے رہتے ہیں, کبھی کنڈی نہیں لگاتے, کبھی تالا نہیں لگاتا. پبلک آفس سے اینی ون کین کم. زیادہ مسائل کا سامنا دیہات میں ہے شہری علاقوں میں؟
زیادہ مسائل تو دیہات میں، ہیموفیلیا کے حوالے سے، ہیموفیلیا کے حوالے سے آج میں نے دیکھا ہے دیہات میں، چونکہ پاکستان کا سارا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ اربن سیٹنگ کے اندر ہے. ہم بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، جبکہ آبادی ہماری 60 to 70% دیہات میں رہ رہی ہے، اور طبی سہولیات وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ نہیں ہے. تو ان مریضوں کو لانا پڑتا ہے آپ کو شہر؟ جی بالکل، شہروں تک لانا پڑتا ہے. ابھی میں آیا ہوں ان ڈرائیو پہ، ادھر جو ٹیکسی پہ آیا ہوں، اور ٹیکسی والے بھائی جان سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جو صحت کے لیے آپ کے ساتھ سب سے پینفل مسئلہ پیش آیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا اور 2 مہینے کی عمر میں جب وہ پیشاب کر رہا تھا تو اس میں سے خون آ رہا تھا، اور پھر ہم اس کا علاج شروع کیا، اور وہ سرکاری اسپتالوں میں گیا اور ان کو سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ڈائگنوسس پراپر نہیں ہوا. پھر جب وہ 1.5 سال کا ہو گیا تو کافی گھومتا رہا پورے پاکستان میں وہ آدمی. پھر اس ٹیکسی والے نے، آپ کو یقین نہیں آئے گا میری بات سن کے، ٹیکسی والا اپنے بچے کو فرانس لے کے گیا. فرانس لے کے وہ گیا ہے، وہاں انہوں نے اس کی کڈنی نکال دی جو کہ بالکل ختم ہو چکی تھی. دوسری کڈنی پہ وہ بچہ اب ریلائی کر رہا ہے اور وہ بھی خراب ہے. اس کا علاج وہ کراچی جا کے کراتا ہے، چونکہ یہاں پہ کوئی فیسلٹی ہے نہیں.